الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله۔ سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کے نورانی کلمات میں سے ایک وہ خطبہ ہے جو امام نے مقام بیضا پر دیا ہے اپنے لشکر اور حر کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے، اور اس کا یہ ابتدائی کلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جسے امام حسین علیہ السلام نقل کر رہے ہیں اپنے جد رسول اللہ سے، اور یہ فرماتے ہوئے کہ ان جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال، میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، سب کو مخاطب کرتے ہوئے ایھا الناس کہہ کر، اور حدیث آپ کے سامنے یہ پیش کی جا رہی ہے اور بتایا عرض بھی کیا گیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ کربلا کی بنیاد قرار پائی، کربلا کے عظیم قیام کی بنیاد یہ حدیث قرار پا رہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور معتبر اور اہم کتب میں، شیعہ سنی کتب میں، تاریخ کی کتب میں اور مقتل کی کتب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان دیکھے کسی ظالم جابر حاکم کو جو حرام کو حلال کر رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، وہ سنتیں جو پوری بشریت کی نجات کی ضامن ہیں، حکومتی سنتیں ہوں، سماجی سنتیں ہوں، دینی سنتیں ہوں، ان سنتوں کی اگر کوئی مخالفت کر رہا ہو اور لوگوں کے درمیان میں گناہ و فسق و فجور و عدوان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کوئی انسان صرف خاموشی اختیار کرے اور ساکت رہے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، نہ اس کی زبان پر کوئی تبدیلی آئے، نہ اس کے عمل میں کوئی تبدیلی آئے، نہ غیرت ہو، نہ تغییر ہو، نہ تبدیلی ہو، نہ آواز بلند کرنا ہو، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کا، جو خاموش تماشائی انسان ہے، اس کا انجام وہی کرے جو اس ظالم کا انجام ہوگا۔ یہ حدیث جیسا کہ عرض کیا گیا ہر دور کے لیے ہے، یہ صرف سن 61 ہجری کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یزید کے دور کے لیے نہیں ہے، اگر یزید کے دور میں لوگ خاموش بیٹھیں گے تو ان کا انجام یزید کا انجام ہو جائے گا، بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہر دور کے لیے کہ جس دور میں بھی، جہاں بھی یزید سر اٹھائے اور یزیدی ظلم ہو، اور اس یزیدی ظلم کے ساتھ ساتھ حلال حرام کیا جا رہا ہو، عہد توڑے جا رہے ہوں، ذمہ داریاں ادا نہیں کی جا رہی ہوں، جو صحیح سنتیں ہیں اس کی مخالفت کی جا رہی ہو، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو حق کے لیے قیام کرنے کی، اور اسی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ حتیٰ حج کو چھوڑ کر حج سے نکل پڑے ہیں، مکے سے نکل پڑے ہیں، تاکہ رسول اللہ کی اس حدیث پر لبیک کہیں قیام پہ اور قیام فرمائیں۔ یہاں پر ہم آپ کو اس حدیث کے ذیل میں جو گفتگو ہماری چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ کربلا کے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے قیام کے کچھ خاص پیغام جو ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سال کے محرم میں، ان تمام مجبوریوں اور ان تمام لیمیٹیشن اور محدودیتوں کے ساتھ عرض کیا گیا کہ ٹھیک ہے مجبوریاں ہیں، لیکن ہم کربلا کو سمجھنے میں یا عزاداری کرنے میں یا خود غمزدہ ہونے میں یا کربلا کے پیغام کو خود سمجھنے میں یا لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے ہم بڑے مجمع میں اکٹھا نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے ہم اب رضا خانوں میں اس طرح بڑی مجلسیں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کربلا کے اصلی مقاصد سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، وہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور وہ پہلے عرض کیا جائے گا اس کے طریقے کیا ہیں، کس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک اہم کام کربلا کو یاد کرنے
کہ یہ ہے کہ ہم کربلا کے جو اہم ترین پیغامات ہیں، عرض کیا کہ کربلا میں بہت سارے عظیم پیغام ہیں پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مومنین کے لیے، عزاداروں کے لیے، لیکن ہم کچھ ایسے پیغام سر اٹھا رہے ہیں اور اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پوری بشریت کے لیے ہو اور پھر خاص کر امت مسلمہ کو جو خطاب کیا گیا ہو، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ کربلا اور حسین ابن علی کی قربانی یہ کسی قوم، کسی خاص گروہ، کسی خاص لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ایک نسخہ نجات ہے، اور اس نسخہ نجات کو جس نے بھی اپنایا ہے، نمونہ ہم نے اپنا نمونہ پہلے پیش کیا تھا، حتیٰ دوسروں نے، حتیٰ دوسری قوم کے لوگوں نے، حتیٰ وہ لوگ جو اسلام کو بھی نہیں مانتے، حتیٰ اسلام کو قبول بھی نہیں کرتے، انہوں نے بھی اگر آ کر امام حسین علیہ السلام سے آزادی اور بیداری اور حق کا نسخہ یہ اپنایا ہے اور آواز بلند کی ہے، تو اس کا ان کو نتیجہ ملا ہے۔ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم رہنماؤں نے جب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں یا دیگر لوگوں نے، یا اور دوسرے ملکوں میں، افریقہ کے، یورپ کے اور عرب ملکوں میں، مسلمان، غیر مسلمان، شیعہ، غیر شیعہ، سنی، اہل سنت، عوام، جوان، جنہوں نے بھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے کچھ پیغام لے لیا ہے، پوری کربلا کا پیغام بھی اگر نہیں لے سکے ہیں، اگر کچھ کربلا کا پیغام لے لیا ہے اور اس کو اپنی نسلوں تک لے آئے ہیں، اپنے جوانوں تک لے آئے ہیں، تو اس کا ہر دور میں اثر ہوا ہے، اور ہم اپنے دور میں اس کا اثر بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم صحیح طریقے سے حسین ابن علی کی یاد منانے کی توفیق حاصل کریں گے تو ہمارے درمیان میں، ہمارے معاشروں میں بھی اس کا بہت ہی عظیم الشان اثر ہوگا۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی پچھلے کل کی گفتگو میں، 3 محرم کی گفتگو میں، اس میں یہ تھی کہ امام حسین اسلام نے جو اس زمانے میں قیام کیا تھا، ایک سوال قائم کیا گیا تھا کہ جب یہ معلوم تھا کہ اتنے عظیم لوگ مار دیے جائیں گے، اتنے عظیم لوگ قتل کر دیے جائیں گے اور شہید کر دیے جائیں گے، اور سن 61 ہجری کے پاکیزہ ترین لوگ، مقدس ترین لوگ، صرف وہ نہیں کہ جو امام حسین السلام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بلکہ جو کوفے سے آئے ہیں، جیسے حبیب ابن مظاہر، جیسے مسلم ابن اوسجہ، یہ پوری بستی میں مشہور لوگ تھے، حافظان قرآن، مقدس ترین لوگ، پاکیزہ ترین لوگ۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کے لیے ہم انشاءاللہ مصائب میں اگر پہنچیں گے تو عرض کریں گے کہ حتیٰ دشمن لشکر پہ کتنا اثر ہوا، حبیب نے مظاہر کا اثر لوگوں پر کتنا ہو رہا تھا، یعنی ایک ایسے عظیم ہستیاں تھیں یہ، یوں نہیں کہ فقط میدان جنگ میں آئے اور جنگ کی اور شہید ہو گئے اور اتنے عظیم انسان ہو گئے، نہیں، کس لیے حسین ابن علی کسی کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں چلے جائیں، اور کسی کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں کہ ایسے نام جن کی ضرورت ہے، جب حسین ابن علی کا سر نو کے نیزے پہ بلند ہو تو وہاں جب بغاوت کی باتیں کی جا رہی ہوں، جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہوں، ظالم حکومتیں اتنے مقدس لوگوں کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تو لوگ مختلف چہروں کو دیکھ کر پہچانے کہ یہ حبیب نے مظاہر تو ساری رات، ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، تو ان کا سر نو کے نیزے پہ کیوں بلند ہے؟ یہ مسلم ابن اوسجہ تو رسول اللہ کے زمانے سے جنگ احد اور جنگ بدر سے میدان جنگ میں شریک رہے اور 20 جنگوں میں شرکت کی، اور رسول اللہ کے بعد کتنی جنگوں میں شرکت کی، ایران کی جنگ میں، روم کی جنگ میں، آذربائیجان کی جنگ میں شرکت کی، ایسا مجاہد انسان اس کا سر نو کے نیزے پہ کیوں بلند ہے؟ وہ ایسے افراد حسین ابن علی کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے لوگوں کو کہ کیسے عظیم انسان ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو افراد ہیں اور جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جن لوگوں کو امام دعوت دے رہے ہیں، دعوت دیتے وقت بھی بتا رہے ہیں، مکے سے نکلتے وقت بھی بتا رہے ہیں، اور سب کو اعلان کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ ہم مقتل کی طرف جا رہے ہیں، ہم منزل شہادت کی طرف جا رہے ہیں، تو جب یہ معلوم تھا کہ اتنے عظیم لوگ شہید ہو جائیں گے تو امام نے قیام کیوں کیا؟ وہ ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا سا عرض کیا، بس ایک نقطے کی طرف یہاں پہ اور اشارہ کرنا چاہتے ہیں آج کی مجلس میں، جس کی طرف آپ توجہ کریں انشاءاللہ، اور یہیں سے کربلا کا ایک عظیم پیغام ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی حق کے لیے قیام کرنا، چاہے یہ پتہ ہو کہ اس کے لیے جان دی جائے۔ حکومت کے مقابل میں حق کے لیے قیام کرنا، حتیٰ جان دینے کا خطرہ نہیں بلکہ جان دینے کا یقین بھی ہو، یہ ہے کربلا کا ایک عظیم پیغام۔ یہ کربلا کا وہ پیغام ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی اگر حکومت ظلم کر رہی ہو، حکومت جابر ہو، حکومت ستمگر ہو، حکومت جائر ہو، حکومت دین کو نقصان پہنچا رہی ہے، حکومت حق کو نقصان پہنچا رہی ہے، حکومت اہل حق کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو کربلا آج بھی پیغام دے رہی ہے،
حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، ان کے اصحاب کی قربانیاں آج بھی ہمیں پکار پکار کر یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ایسی ظالم حکومتوں کے مقابلے میں قیام کرنا، چاہے وہ تعداد کتنی کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کا انتظار نہ ہو کہ ہمارے پاس بہت بڑا لشکر آ جائے، بہت بڑی تعداد آ جائے۔ اگر لشکر آ جاتا، اگر تعداد آ جاتی، اگر کوفے کے لوگ صحیح طریقے سے بیعت کر لیتے، اگر مکے میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ جو 4 مہینے 4 دن تک قیام کیا، اگر مکے کے لوگ امام حسین السلام کے ساتھ دے دیتے، مکہ آنے کے بعد بھی امام حسین السلام خط لکھ رہے ہیں مدینے میں، حتیٰ اپنے خاندان کے لوگوں کو اور دیگر لوگوں کو خط لکھ رہے ہیں، جو خطوط ابھی تک موجود ہیں، اگر وہ لوگ صحیح طریقے سے امام کی آ کر مدد کرتے، اگر بصرہ کے لوگ جہاں امام نے پیغام بھیجا وہ لوگ آ کر امام کی مدد کرتے، اگر عرب ممالک کے صرف لوگ، اگر باہر تک بات نہیں جا سکتی تھی، وقت کم تھا، صرف عرب کے لوگ آ کر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی مدد کرتے، تو حسین ابن علی کی ایک الہی حکومت، وہ حکومت کہ جو رسول اللہ نے غدیر میں قائم کی تھی، وہ نظام جس کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں اعلان کیا تھا، سن 61 ہجری میں وہ نظام بھی قائم ہوتا، وہ حکومت قائم ہوتی، حکومت قائم ہو کر امت مسلمہ کی اصلاح ہوتی، حکومت قائم کر کے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرتے۔ لیکن سن 61 ہجری میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ساری کوشش کرنے کے بعد، جو امام کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لوگ نہیں اٹھیں گے، یہ لوگ قیام نہیں کریں گے، یہ لوگ حق کے لیے قدم نہیں اٹھا پائیں گے، تو وہاں پر کیا امام صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کر لیں، امام خاموشی اختیار کر لیں کہ میرے پاس افراد نہیں ہیں، میرے پاس ساتھی نہیں ہیں، میرے پاس جنگ کرنے والے نہیں ہیں، میرے پاس افراد کی کمی ہے، یہاں سامنے پوری حکومت ہے، مقابل میں پورا لشکر ہے، مقابل میں ہر شہر سے بڑے لشکر، جب صرف کوفے سے 30,000 کا لشکر تیار ہو سکتا ہے تو ہر شہر سے اور بھی لشکر بعد میں لائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ حساب لگا کر، یہ سب کچھ سوچ کر، کیا امام حسین علیہ السلام خاموشی اختیار کر لیں، کیا سکوت اختیار کر لیں؟ اگر ایسے عالم میں سکوت اختیار کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک نہ ہم نے کربلا کو سنا ہے، نہ کربلا کو سمجھا ہے، نہ کربلا تک پہنچے ہیں۔ ہم کسی اور کربلا تک پہنچے ہیں لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا تک نہیں پہنچے۔ یہ جملہ ہم کبھی کبھی عرض کرتے رہتے ہیں عزیزو، یہ ایک مشکل ہے ہمارے درمیان میں کہ ہم اپنی بنائی ہوئی کربلا، اپنے خیالات کی کربلا، اپنی سوچوں کی کربلا، اپنی سوچ کے حسین ابن علی ان کی یاد بنا لیتے ہیں، لیکن کیا واقعاً ہم کبھی رسول اللہ کے حسین اور جناب زہرا کے لال حسین اور علی مرتضیٰ کے فرزند حسین اور کربلا کے حقیقی حسین کو بھی یاد بنا پاتے ہیں؟ اگر وہ یاد بنا پائیں تو کربلا کے یہ پیغامات بھی ہمارے پاس آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک پیغام جس کا ہمیں تھوڑا سا ذکر کرنا تھا اور کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی تعداد کم ہو، چاہے کتنے بھی افراد کم ہوں، چاہے کتنا بھی خوف ہو، اور سن 61 ہجری سے بڑھ کر کسی زمانے میں خوف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ، شک و شبہے کے ساتھ نہیں، یہ نہیں کہ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، نہیں معلوم انجام کیا ہوگا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ کیوں قیام کیا؟ یہ جو ہے ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اگر حکومت کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، اگر حکومت کو حلال و حرام کرتے ہوئے، اگر حکومت کو فسق و فجور کرتے ہوئے، اگر حکومت کو ظلم و ستم کرتے ہوئے اس کی حال پر چھوڑ دیا جائے، تو پھر وہ حکومت قوموں کی حالت کیا کر دیتی ہے؟ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایک حکومت، ایک باطل حکومت صرف خود باطل نہیں ہوتی، بلکہ پورے معاشرے کو اور کبھی کبھی کئی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اہم ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو اتنی عظیم قربانی دینا لازم ہو گیا ہے، کیونکہ نسلیں خطرے میں ہیں، نسلوں تک اسلام کی حقیقت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور حکومت یہی کام کرتی ہے، یعنی حکومت لازمی طور پہ یہ کام کرتی ہے۔ اگر حکومت حق ہے، اگر حکومت عدل کے ساتھ کام کر رہی ہے، اگر حکومت میں انصاف پایا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، کس مذہب یا دھرم اس کا کوئی بھی ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ جب ہم ظلم کے اوپر گفتگو کریں گے اور وہاں اس پیغام کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ کے سامنے شاید یہ حدیث پھر دوبارہ آئے اور وہاں تھوڑا وضاحت بھی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر رسول اللہ نہ بھی فرماتے تو یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے، یعنی پوری تاریخ انسانی کو اٹھا کے دیکھا جائے تو ہے، مہلتیں ہیں، فرصتیں ملی ہیں،
اپنے ظلم کو بڑھاتے رہنے کی، لیکن کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی ہے، اور یہ ہر زمانے کے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہے پچھلی تاریخ سے۔ اگر کسی کو رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، خاص کر ان ظالم حاکموں کو جن کا ہم نے کل بھی ذکر کیا کل کی مجلس میں، کہ یہ جو ابھی عرب کی حکومتیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کا نمائندہ بھی کہتے ہیں، ان ظالموں کو اگر رسول اللہ کے کلام پر اعتبار نہیں ہے تو کم سے کم تاریخ سے عبرت لیں کہ ان ظلم کے ساتھ کوئی بھی حکومت باقی نہیں رہی، اور یہ ہر جگہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اثرات حکومت ڈالتی ہے معاشرے میں، یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ معاشرہ اس حکومت کو پھر آگے بڑھنے دے۔ کچھ دیر ہو سکتی ہے، طریقے جو ان کے ہوتے ہیں، یہ ہم بحث کبھی کر چکے ہیں کہ حکومت جو طریقے اپناتی ہے، لالچ، افراد کو خریدنا، افراد کو پیسے کے ذریعے سے خاموش کر دینا، جو اس دور میں بہت ہو رہا تھا۔ یہ یزید جیسے حاکم کو اپنے باپ سے یہ میراث میں ملا ہوا تھا، اور یزید حاکم شام، امیر شام جو یزید کا باپ تھا، اس نے یہ سارے حربے اپنائے تھے تاکہ لوگوں کو کس طریقے سے حکومت کے ماتحت ہونے پر مجبور کیا جائے۔ پاکیزہ ترین لوگوں کو بھی اس نے خریدنے کی کوشش کی، دوسرے طریقے اپنائے، جذباتی طریقے اپنائے، مثلا حجر ابن عدی جیسے انسان جن کو کوشش کی ڈرانے کی، دھمکانے کی، خریدنے کی، آخر میں شہید کر دیا۔ ایسے مقدس انسان کو شہید کر دیا۔ یا جب حاتم طائی کے فرزند کو بلایا حاکم شام نے اپنے پاس اور احساساتی ایموشنل طریقے سے اکسانا چاہا، یہ کہہ کر سوال پوچھا کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ 3 بیٹے تھے، عدی بن حاتم کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ امیر المومنین کے ساتھ جنگ کرتے کرتے 3 بیٹے، اور یہ کہہ دینا آسان ہے، کہہ کے گزر جانا آسان ہے، لیکن جس ماں کے، جس باپ کے 3 بیٹے شہید ہو رہے ہوں، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہوئی ہے، جو تاریخ میں ادھر بھی ہمیں نظر آیا ہے، اور ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں۔ ہم بار بار یہ ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ایسی قبروں پر ہمیں جانا نصیب ہوا، بیروت میں، لبنان میں، بعض ایران کے علاقوں میں، کہ جہاں پر ایک ماں، ایک باپ کے 3 4 بیٹے ایک ساتھ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی ایک ساتھ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پر اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اور اس پر راضی بھی ہوں، اس پر خوش بھی ہوں، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہوں کہ پروردگارہ تو نے ہمارے بچوں کی یہ قربانی قبول کی۔ یہ وہی مکتب ہے، وہی سوچ ہے جو کربلا سے ہمیں میراث کے طور پر ملی ہے، اور یہ عظیم ترین سرمایہ ہے، کربلا کا عظیم سرمایہ ہے کہ جہاں حق کے لیے انسان اتنی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہذا عدی بن حاتم سے کہا کہ تمہارے 3 بیٹے کہاں ہیں؟ وہ کہا کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ کہا کب شہید ہو گئے؟ معلوم تھا اسے سب کچھ۔ کہا وہ جنگ صفین میں شہید ہو گئے، امیر المومنین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ امیر المومنین کی شہادت ہو چکی تھی۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد، چونکہ یہ بہت ہی خاص امیر المومنین کے صحابی تھے اور عاشق تھے، دل سے عاشق تھے، اس حد تک عشق کی اپنے 3 بیٹوں کی قربانی پیش کر چکے تھے، تو اس نے جذباتی طور پر اور اکسانے کے لیے کہا کہ یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ تمہارے 3 بیٹے شہید ہو گئے اور علی بن ابی طالب کے 3 بیٹے زندہ ہیں۔ 3 بیٹے سے مراد امیر المومنین کے اور بھی کئی بیٹے تھے، لیکن 3 بیٹے جو میدان جنگ میں بہت زیادہ نمایاں جن کا رول تھا جنگ صفین میں، وہ امام حسن اسلام، امام حسین اسلام اور محمد حنفیہ تھے، اور بیٹے چھوٹے تھے، ان کا سن کم تھا۔ ابوالفضل عباس بھی میدان جنگ میں تھے، بعض جنگیں لڑے، لیکن بہرحال عمر کم تھی، سن کم تھا۔ لیکن یہ 3 فرزند امام حسن، امام حسین اسلام، امام حسن اسلام کے لیے یہ ملتا ہے کہ اکیلے تنہا جنگ کرتے کرتے بیچ میدان میں چلے جایا کرتے تھے، اور امیر المومنین پریشان ہو جاتے تھے، یہ سوچ کے نہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا فرزند ہے، یہ رسول اللہ کی امانت ہے میرے پاس، کہیں رسول اللہ کی امانت ہم سے چھن نہ جائے۔ اس طرح سے امام حسن اسلام میدان صفین میں جنگ کرتے تھے، امام حسین اسلام کی جنگ میدان صفین میں۔ اور محمد حنفیہ جو بہت ہی بہادر تھے اور جنگ کرتے تھے، اگرچہ اس طرح جنگ نہیں کر پاتے تھے جس طرح امام حسن امام حسین کرتے تھے، فرق تھا، لیکن پھر بھی دشمن کے لشکر کے مقابل میں بہت ہی شجاع اور بہادر انسان تھے۔ لہذا حاکم شام نے عدی بن حاتم سے کہا کہ تمہارے 3 کے 3 بیٹے وہ سب شہید ہو گئے، اور علی بن ابی طالب کے 3 بیٹے زندہ ہیں۔ یہ کہہ کر اکسانا چاہا کہ ان کے بیٹے تو بچ گئے، تمہارے بیٹے شہید ہو گئے۔
اور اس طرح شاید یہ دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کرے اور سوچنے پہ مجبور کرے اور اپنی طرف دعوت دیں۔ لیکن جو ایمان کا پختہ، ایمان کا مضبوط اور ایمان کا قوی انسان ہوتا ہے، وہ اپنی قربانیوں پر کبھی نادم نہیں ہوتا، اپنی قربانیوں پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اپنی دینے والی قربانیوں پر کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔ جو ہم نے دیکھا کربلا میں، مائیں اپنے بچوں کی قربانیوں پر ذرہ برابر بھی کبھی نادم اور شرمندہ نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں زندگی بھر۔ عدی ابن حاتم نے بھی جو جواب دیا، وہ جواب ایک تاریخی جواب تھا کہ عدی ابن حاتم نے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں کہ میرے تینوں بیٹے شہید ہو گئے اور امیر المومنین کے تینوں بیٹے زندہ ہیں۔ ہمیں غم ہے تو اس بات کا غم ہے کہ آج امیر المومنین ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں۔ مجھے اپنی زندگی پر غم ہے اور امیر المومنین کی شہادت پہ غم ہے۔ خوب ایسے لوگوں کو نہیں کچھ کر سکتے تھے، لیکن جن کو ایموشنل طریقے سے، پیسے سے، خوف سے یہ طریقے ہوتے ہیں حکومت کے، جو کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، کہ یا تو للچا کے ان کو توڑ دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، خرید لیا جائے، یا ان کے اوپر خوف ڈالا جائے، خوف مسلط کیا جائے، جیسا کہ کوفے کے لوگوں پر پہلے ہی سے خوف مسلط کیا گیا تھا زیاد ابن ابی کے ذریعے سے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے، اس کے باپ کے ذریعے سے اتنا خوف کوفے میں مسلط کیا گیا امام حسن السلام کے دور میں، اور امام حسن السلام کی ابتدائی امامت کے دور میں حاکم شام نے اتنا کوفے میں خوف بٹھا دیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کوفہ چھوڑ کر وہ ایران کے قم میں اور دوسرے علاقوں میں چلے آئے تھے۔ کوفہ اور کوفے کے آس پاس کے لوگ بھی چھوڑ دیا تھا، وہ پوری بستی چھوڑ دی تھی، چونکہ اور بہت سارے لوگ جو بچے تھے وہ زندانوں میں تھے، بار بار ان کو زندانوں میں جانا پڑتا تھا۔ تو یہ حکومت کے طریقے ہوتے ہیں۔ یا اگر یہ طریقہ نہیں کامیاب ہوتا، لالچ کا طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، خوف بٹھانے کا طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، تو پھر تیسرے طریقے اپناتی ہے وہ دھوکہ دینا۔ اور یہ تینوں طریقے ابھی رائج ہیں، ہم ہر جگہ عالمی پیمانے پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ملکوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں طریقے، باطل حکومتیں اور ظالم حکومتیں یہ تینوں طریقے اپناتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو خرید لیتی ہیں، کچھ لوگ بہت معمولی قیمتوں میں بک کر آ کر اپنے مذہب کی توہین کرتے ہیں، اپنے دین کی توہین کرتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آ کر شیعت کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ مکتب شیعت جو ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہا، جو کبھی درباروں تک نہیں گیا، آج معمولی سی چیزوں کے بدلے میں، یا خوف کے بدلے میں یا لالچ کے بدلے میں، اب یہی دو چیزیں ہیں، یا لالچ، تھوڑی تھوڑی لالچیں دے کر، یا تھوڑا تھوڑا خوف مسلط کر کے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسی مشکل میں ڈال دیں گے، پاسپورٹ ضبط کر لیں گے، سفر نہیں کرنے دیں گے، اور نہیں معلوم کیا کیا، جو یہ طریقے ہوتے ہیں، یہ کچھ ویک پوائنٹس لے لیتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ کاش کی کربلا سے ہم نے کم سے کم اتنی جرأت لی ہوتی کہ ہم اس قدر خوفزدہ نہیں ہوتے، ہمارے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ خوفزدہ نہیں ہوتے۔ ابھی علماء اہل سنت، ذمہ داران اہل سنت اور ہمارے درمیان میں، شیعہ لوگوں کے درمیان میں بھی یہ کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی کہ جب انسان جن کو میراث میں کربلا ملی ہو، وہ اس قدر خوفزدہ ہو جائیں یا اس قدر لالچ کا شکار ہو جائیں کہ جس کی بنیاد پر ان کی زبان سے حق بات نہ نکل رہی ہو۔ اور اگر یہ دو طریقے کامیاب نہیں ہوتے تو پھر فریب دینا شروع کرتے ہیں، دھوکہ دینا۔ یہ سب سے زیادہ کامیابی کا طریقہ ہے، دھوکہ دینا۔ حتیٰ کوفے کے لوگ، بہت سارے لوگ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعاً ساتھ دینا چاہتے تھے، اس لیے نہیں کہ امام کو امام جانتے تھے، اس لیے نہیں کہ امام کی امامت سے آشنا تھے، بس اتنا جانتے تھے کہ رسول اللہ کے فرزند ہیں اور یہ اگر ان کی حکومت ہوگی تو ہمیں بہتر ملے گا، ہمارا خیال رکھیں گے۔ ورنہ اگر امام جانتے تو حبیب نے مظاہر کے طریقے سے آتے میدان جنگ میں۔ اگر وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کو سمجھ رہے ہوتے تو مسلم نے اوسجا کے طریقے سے آ جاتے۔ لیکن بہت سارے لوگ کوفے کے ایسے تھے جو اپنے فائدے میں، اپنی منفعت میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہتے تھے، لیکن دھوکہ کھا گئے۔ اب جو اپنے فائدے کے لیے آ کر امام کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، جب ان کا فائدہ خطرے میں پڑ جائے گا، ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، ان کو خوف دلایا جائے گا، تو پھر امام کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور اسی لیے ساتھ چھوڑ دیا۔ عرض کیا آپ کو، جناب مسلم ابن عقیل کو کیوں تنہا چھوڑ دیا گیا؟ یہ جو اتنے 18,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی تھی، ان لوگوں نے جو بیعت کی تھی امام سمجھ کے بیعت نہیں کی تھی، یا امام کا نمائندہ سمجھ کے سب نے بیعت نہیں کی تھی۔ اگر امام کا نمائندہ سمجھ کے بیعت کر رہے ہوتے تو وہاں پہ جان دی جاتی ہے، وہاں پہ تنہا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن کیوں چھوڑ دی تھی؟ الگ الگ وہ تھی، یہ بھی گفتگو ہم کبھی تفصیل سے کر چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک دو نقطے پر اشارہ کرتے ہیں کہ ایک تو کوفے کے لوگوں کو یہ تھا کہ ہم
ہم بڑے لوگ ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، ہم نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں، ہم نے روم جیتا ہے، ہم نے ایران جیتا ہے، ہم نے آذربائیجان جیتا ہے، ہم نے افریقہ جیتا ہے، ہم نے اسلام کی وسعتوں کو پھیلایا ہے، اور ہمارے درمیان میں حکومت رہ چکی ہے، اور امیر المومنین کے دور میں کوفہ مرکز حکومت بن گیا تھا، سینٹر تھا، پورے اسلامی دنیا کا مرکز تھا، تو پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ پورے عالم اسلام میں ہمارا مقام سب سے بلند ہے۔ اب یہاں جب کوفے سے حکومت ختم ہوئی، یعنی امیر المومنین کی حکومت، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے کی حکومت، جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو حکومت کا مرکز دمشق بن گیا، حکومت کا مرکز شام بن گیا، اور جب شام مرکز بن گیا تو ان کو اس بات کا بہت ہی کوفے والوں کو خلش تھی کہ ہماری مرکزیت چھن گئی۔ انہیں دین کی پرواہ نہیں تھی، انہیں اسلام کی پرواہ نہیں تھی، انہیں حسین ابن علی اور امام حسن علیہ السلام کی پرواہ نہیں تھی، انہیں صرف اس بات کی بہت سارے لوگوں کو فکر تھی کہ ہماری جو مرکزیت تھی وہ ہماری چھن گئی، سب کچھ ہمارے پاس سے چلا گیا، بیت المال چلا گیا، اقتدار چلا گیا، وہ کسی طرح دوبارہ پلٹنا چاہیے۔ بعض لوگ امام حسن علیہ السلام کو صرف اس لیے خط لکھ رہے تھے، امام حسن علیہ السلام کو اس لیے ساتھ دے رہے تھے کہ امام آئیں گے کوفے میں حکومت قائم کریں گے، اور جب کوفے میں حکومت قائم کریں گے تو ہمارا بھی اقتدار پلٹ جائے گا۔ خوب ایسے لوگوں سے امید نہیں کی جا سکتی، وہ سمجھ کر نہیں آئے تھے امام کی نصرت کرنے کے لیے، خوب وہ امام کو امام پہچان کر نہیں آئے تھے۔ بعض لوگ یہ نادانی میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام کی بیعت کی انہوں نے توڑ لی۔ خوب بیعت امام کو امام سمجھ کے بیعت نہیں کی تھی، بیعت صرف اس لیے کی تھی کہ یزید سے اپنے آپ کو کسی طرح چھٹکارا دلائیں، اور جنہوں نے واقعاً امام کو امام سمجھ کے بیعت کی تھی وہ آخر تک امام کے ساتھ رہے، اپنے بچوں کو لے کر کوفے سے نکل کر کربلا تک آ گئے۔ کہ جی ہم آج ایک دو ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں مصائب میں، لیکن یہاں پر ہم آخری منزل میں آتے آتے یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام نے اور کربلا والوں نے ایک عظیم پیغام اپنے اس عمل کے ذریعے سے دیا کہ چاہے تعداد کتنی کم ہو، چاہے ہمارے پاس افراد کتنے کم ہوں، چاہے ہمارے پاس لشکر ہو یا نہ ہو، چاہے حکومت کتنی ہی بڑی حکومت کیوں نہ ہو، چاہے حکومت کے پاس کتنی ہی سازشیں کیوں نہ ہوں، لیکن حق کے لیے اس کے مقابل میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ اور یہ پیغام اگر کربلا نہ ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ پیغام شاید نہیں مل پاتا۔ یوں ہے تاریخ میں، اور یہ ہمیشہ تاریخ میں رہا، اہل حق ہمیشہ یہی کرتے رہے، اہل حق کا ہمیشہ طریقہ ہی یہی رہا ہے۔ تو اب اس سوال کا ہم جواب فوراً پا لیتے ہیں آسانی سے کہ کیوں امام نے قیام کیا اگرچہ جان دینے کا خطرہ تھا؟ وہ اس لیے کیا کہ تاکہ حق بات کی جائے، حق کو بچایا جائے، لوگوں کو نجات دی جائے، کیونکہ حکومتیں تباہ کر دیتی ہیں، حکومتیں پوری قوم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک ظالم حکومت، ایک جاہل لوگ اگر حکومت پر آ جاتے ہیں تو پوری قوم کو جہالت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہم اپنے ملکوں میں سن رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کیونکہ اگر پڑھ لکھ لیں گے تو بات کریں گے، پڑھ لکھ لیں گے تو اعتراض کریں گے۔ البتہ حکومتوں میں اتنا بھی ہنر پایا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو احمق بنا دیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی یعنی حکومتیں انسان کی صلاحیتوں کو چھین لیتی ہیں، حکومتیں اگر باطل ہوں تو لوگوں کی سوچ سمجھ کی صلاحیتیں چھین لیتی ہیں۔ ورنہ حج کرنے والے کیا ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یزید حکومت کر رہا ہے، فاسق و فاجر، شرابی، زناکار، کتوں سے کھیلنے والا، محرم اور نامحرم کا فرق نہ سمجھنے والا، اور پاکیزہ انسانوں کو قتل کرنے والا، لیکن انسان کے سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتی حکومت۔ خوف، یعنی اس قدر خوف بٹھا دیتی ہیں یا اس قدر لالچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ابھی عرب دنیا کو دیکھیں، دو چیز میں سمٹے ہوئے ہیں پوری عرب دنیا۔ یوں تو نہیں کہ اس قدر ان کے پاس وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ جو قرآن ہماری طرح نہیں پڑھتے، ہم قرآن عربی میں پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہمارے مومنین، لیکن عرب تو قرآن کو سمجھتے ہیں نا، وہ تو کم سے کم ماہ رمضان ہی میں قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ تو سمجھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن سب کچھ سمجھ کر کیوں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ دو چیزیں، ایک تو لالچ کہ پیٹرول کا پیسہ بک رہا ہے، ہمیں مل رہا ہے، ہماری عیش کی زندگی گزر رہی ہے، آرام کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ کریں گے، کوئی اعتراض کریں گے تو ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارا امن چھن جائے گا، ہمارے پاس یہ دولتوں کا سرمایہ جو ہے، جو ہم لذتیں ہیں، جو ایک ایک اونٹ کے بچے کو بھن کر وہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پورے جانوروں کو ذبح کر کے ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، ان لذتوں سے وہ ان کی چھن جائیں گی۔ تو ایک طرح وہ آرام میں، دوسرے خوف، اگر ہم کچھ کریں گے تو مار دیے جائیں گے، ہم کچھ کریں گے ہمارے بچوں کو کیا ہوگا، ہم کچھ کریں گے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ چھن جائے گی۔ یہ دو چیزوں میں آ کر پوری قوم کو اس طرح ذلیل و رسوا کر دیا۔ پھر اس کے بعد انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آس پاس بھی دیکھ رہے ہیں
کہ حکومتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حتیٰ پڑھے لکھے لوگوں، سمجھدار لوگوں میں بھی سمجھنے کی صلاحیت ہے، باقاعدہ وہ پریکٹس کراتے ہیں، ایسے احمقانہ کام کی پریکٹس کراتے ہیں۔ مثلا جھوٹ، ایک ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ بولے اور جھوٹ بولنے پر کہے کہ ہاں شرمندہ بھی ہو، نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ نہیں، انسان پلاننگ کے ساتھ جھوٹ بولے، جھوٹ سنانے کی عادت کرائے پوری قوم کو، دھوکے کی عادت کرائے، احمقانہ کام میں لگانے کی انسان کو عادت کرائے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا ایک بیماری، اتنی بڑی بیماری آئی، اس سے بچنے کے کیا طریقے تھے، وہ عجیب و غریب کام میں لگایا گیا۔ خوب یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، باقاعدہ اس کو پلان کے ساتھ یہ سارا کام کیا جاتا ہے تاکہ ایک قوم کی ذہنی صلاحیت کو ختم کر دے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب وقتی طور کے لیے کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ انجام یہ ہوگا کہ ایک حد تک انسان اس چیز کو قبول کرے گا، ایک حد تک انسان اسے برداشت کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ ایسے وقت میں امام حسین علیہ السلام کا قیام یعنی کیا؟ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہی ایک بات سوچ لیں، بات کو ہم اپنی تمام کر دیتے ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں اپنی اتنی عظیم قربانیوں کے ساتھ قیام نہ کرتے تو آج نتیجہ کیا ہو؟ اسلام کا کیا حال ہوتا؟ آج خدا کی قسم پورے دنیا اسلام میں صرف اور صرف بنی امیہ کا اسلام، حاکم شام کا بنایا ہوا اسلام رہتا، رسول اللہ کے اسلام کی کوئی رمق ہی باقی نہیں رہتی۔ جس طریقے سے یہودیوں کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ کیا گیا، جس طرح سے عیسائیت کے ساتھ کیا گیا، جس طرح سے دوسرے اور مذہب جو اللہ کی طرف سے آئے اور جن کا یقین کتنا ہے نہیں معلوم، ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ سب کچھ اپنے بنائے ہوئے ڈھکوسلے رہ گئے، حقیقت کچھ بھی نہیں رہ گئی۔ آج وہی ہوتا، اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا قیام نہ ہوتا تو صرف اور صرف شام کے دربار سے بنا ہوا اسلام ہوتا، جس کے نمونے اگر دیکھنا تو جا کر دیکھیں، داعشی نمونے جا کر دیکھیں، طالبانی اور القاعدہ کے نمونے دیکھیں، یہ شامی درباری اسلام کے نمونے، پھر صرف یہی اسلام ہوتا، یہ اسلام ہوتا اور اس کے مقابل میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ جب یہ اسلام آج اٹھایا گیا، لے کر لائے گئے 2012 سے لے کر ابھی بڑے پیمانے پر، ورنہ اس سے پہلے 20-25 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، جب اسلام کا نمونہ پیش کیا، کون اس کے مقابل میں آیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ میڈیا جو بھی کہہ رہی ہو کہ کون آیا، کیسے آیا، یہ سب میڈیا کا شور و غل الگ ہے کہ داعش کے مقابلے میں نہیں معلوم امریکہ کیا کر رہا تھا، فلاں کیا کر رہا تھا، لیکن یہ خالی میڈیا کا جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ایسے شامی اور بنی امیہ کے بنائے ہوئے اسلام، یزیدی لشکر کا جو اسلام، جو وحشیوں کے طریقے سے انسانوں اور بچوں اور جوانوں اور عورتوں کو قتل کر رہے تھے، ایسے اسلام، ایسے باطل اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور اس سے لڑنے کے لیے کون سا اسلام سامنے آیا؟ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے اسلام آیا۔ حسین ابن علی کے وارث، کربلا کے حقیقی وارث، چاہے وہ لبنان سے ہوں، چاہے عراق سے ہوں، چاہے سیریا سے ہوں، چاہے ایران سے ہوں، چاہے دیگر سرزمینوں سے ہوں، دیگر بھی بہت ساری سرزمینوں جس کو ابھی ہم یہاں پہ نہیں نام لینا چاہتے، کہ جو آئے، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان کے مقابل میں کم تھے، لیکن جا کر انہوں نے قربانیاں دیں۔ قربانیاں کیوں دیں؟ تاکہ وہی خطرہ جو سن 61 ہجری میں اسلام کو لاحق ہوا تھا اور بنی امیہ کا بنایا ہوا اسلام پوری دنیا میں غالب ہونے جا رہا تھا، اسی خطرے سے اس سال میں، ان صدیوں میں بھی آ کر وہی خطرہ دوبارہ پھر لاحق ہوا، اور دھیرے دھیرے آج سے اگر وہی اسلام ہوتا جو میڈیا پہ چل رہا تھا، جو لوگ پیش کر رہے تھے اسلام کی شکلیں بنا کر، اگر اس کے مقابل میں حسینیت کے اسلام اور انقلابی اسلام اور بیداری کا اسلام آ کر مقابلہ نہ کرتا، اگر قاسم سلیمانی جیسے شہید اور مجاہد، کہ اس مجاہد کو اس محرم میں ضرور یاد کیا جائے، یہ محرم، یہ پہلا محرم ہے کہ قاسم سلیمانی کے بغیر، وہ مجاہد جو خود حسین ابن علی کے ذکر میں جا کر اس طرح گریا کرتا تھا، وہ جو خود سپہ سالار تھا، وہ جو خود راہ حسین ابن علی پر چلنے والا تھا، وہ جو اپنے وقت کے عمر سعد اور ابن زیاد کے لشکر سے ٹکراتا رہا اور پھر اس راہ میں جان بھی اپنی دی، اگر ایسے عظیم مجاہد نہیں ہوتے تو آج صرف چند سال گزرتے پوری دنیا میں اور پوری دنیا کے میڈیا، باطل میڈیا، صرف یہی اسلام پیش کر رہا ہوتا جو اسلام کی رسوائی اور ذلت کے سوا اور کچھ نہ رہ جاتا۔ لیکن یہاں پر پھر کون سا اسلام کام آیا؟ وہی کربلا کی میراث، وہی کربلائیوں کی میراث، وہی مکتب عاشورہ کی میراث، وہی حسین ابن علی کا اسلام پھر دوبارہ کام آیا۔ اسی نے پھر آ کر اسلام کو نجات دی،
اسی نے آ کر حقیقی شیعت کو نجات دی، ورنہ شیعت کو بھی اپنے ڈھکوسلوں میں آ کر سمیٹ دیا گیا تھا، اور ابھی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں برطانوی شیعت اور مغربی شیعت اور نصیری شیعت کے جس کا شیعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ آ کر شیعت آ کر پھر مکتب اہل بیت اور حسین ابن علی اسلام کے شیعت کو اپنے بنائی ہوئی فضول اور خیالی چیزوں میں چھپانا چاہتی تھی، لیکن آ کر حقیقی حسینی شیعت کے وارثوں نے آ کر حسینی شیعت کا صحیح چہرہ دکھایا، البتہ اس کے لیے عظیم قربانیاں دینی پڑیں، اور ہمیشہ یہ قانون ہے کہ جب بڑے مقصد کے لیے اٹھا جائے گا تو لازمی طور پر قربانیاں دی جائیں گی۔ عظیم قربانیاں دی مجاہدین اسلام نے راہ کربلا پر چل کر۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، بعض لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، بعض ظالموں کے چہروں کو دیکھ کر، ان کی سازشوں کو دیکھ کر مایوس ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جن کے پاس کربلا ہونے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کا شکر ہے کہ واقعاً ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس زمانے میں آج کے یزیدوں کو بھرپور شکست دی گئی، آج کے بڑے یزیدوں کو، آج کے بدترین یزیدوں کو جو ہے حسین ابن علی کی کربلا کے وارثوں نے اور عزاداروں نے اور حقیقی عزاداروں نے آ کر بدترین شکست دی۔ حبیب بن مظاہر کے وارث، مسلم ابن اوسجہ کے وارث، 4 محرم کی یہ مجلس عزیزو، 4 محرم یعنی کیا؟ 4 محرم یعنی جب خیمے حسین ابن علی کے ہٹائے جا رہے ہیں، پیاس قبول ہے، مشکیزیں خشک ہو جائیں قبول ہے، بچے پیاسے رہیں قبول ہے، لیکن باطل کے سامنے سکوت یہ قبول نہیں۔ اب یہ سوال باقی ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اگر امام حسین السلام قیام نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ میں نے آپ کے سامنے نمونہ، ابھی آج کے دور کا نمونہ پیش کر دیا، تاریخ کے کچھ نمونے پیش کر تاکہ بات بالکل یقینی ہو جائے، یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ اور یہیں سے یہ کربلا کا عظیم پیغام کہ اس طرح سے حکومتوں کے مقابلے میں کربلا کے وارث جو ہوں گے وہ حکومتوں کے مقابلے میں قیام کرتے رہیں گے، وہ حکومتیں کہ جو لوگوں سے صلاحیتیں چھین رہی ہیں، جو لوگوں کو فریب میں مبتلا کر رہی ہیں، جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر رہی ہیں، جو لوگوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اگر تعداد کم ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 84 سال تقریباً عمر ہے جناب حبیب بن مظاہر کی، رسول اللہ کی ہجرت کے 14 سال پہلے، رسول اللہ کی ہجرت سے 14 سال پہلے یمن میں پیدا ہوئے ہیں، بنی اسد قبیلے میں۔ بنی اسد قبیلہ اصل میں یمن کا تھا، پھر وہ آ کر کوفے میں بس گیا تھا، کربلا میں بھی موجود تھا۔ یمن کے کئی قبیلے آ کر اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، وہ یمن کی جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے مسلمان ہوا تھا، پھر وہ قبیلے آ کر مدینے میں پہلے، پھر مدینے کے ساتھ ساتھ اور دوسری جگہوں پر، پھر جب کوفہ بسایا گیا، چونکہ کوفہ میں صرف اسلامی فوج ہی رہتی تھی تو ہر قبیلے کی فوج، ہر قبیلے کے لڑنے والے لوگ جا کر کوفے میں بسے۔ پھر کوفے میں جب وہ امیر المومنین کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس کی فوجی حالت کمزور پڑتی چلی گئی تو لوگ منتشر ہو کر مختلف جگہوں پر جا کر بس گئے۔ تو بنی اسد قبیلے کا ایک گروہ جو خود کربلا میں بسا ہوا تھا۔ حبیب بن مظاہر بھی بنی اسد سے تھے، جو یمن میں پیدا ہوئے تھے، یمن کے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ بھی بنی اسد سے تھے، دونوں ساتھ میں بھی آئے، اور مسلم ابن اوسجہ کی عمر تقریباً 6 سال اور بھی زیادہ بتائی، یعنی تقریباً 90 سال کی عمر۔ اب آپ تھوڑی دیر انسان سوچے کہ ایک 90 سال کا انسان اور ایک 84 سال کا انسان، اب یہ جو کہتے ہیں امام حسین السلام کے بچپن کے ساتھی وہ سن کے لحاظ سے بچپن کے ساتھی نہیں ہے، وہ بچپن کے ساتھ اس لیے ہے کہ عمر زیادہ ہونے کے باوجود اس قدر احترام کرتے تھے امام حسین السلام کا، وہ قلبی لگاؤ جو تھا امام حسین السلام سے، اس لگاؤ کی بنیاد پر ہے۔ ورنہ امام حسین السلام اور جناب حبیب بن مظاہر کے درمیان میں سن کا تقریباً 17-18 سال کا فرق ہے، اور مسلم ابن اوسجہ کے درمیان میں اور بھی فرق ہے، لیکن عمر میں اتنا زیادہ ہوتے ہوئے، یہیں پر ایک نقطہ اور بھی عزیز و بعد میں شاید اور اشارہ ہو کہ عمر میں اتنا بلند ہوتے، وہ بھی معمولی انسان نہیں بلکہ وقت کے مجاہد، عارف، پاکیزہ انسان، بہت سارے علوم میں مہارت تھی جناب حبیب بن مظاہر کو، امیر المومنین سے خاص علوم، امیر المومنین سے یہ بات پہلے عرض کی، کئی سال پہلے عرض کی، اسی عشرے میں
کہ امیر المومنین سے جناب حبیب بن مظاہر کو بہت ہی سیکرٹ اور خاص علوم حاصل ہوئے تھے جو اور دوسروں کو نہیں حاصل ہوئے. حتیٰ عبداللہ ابن عباس جو امیر المومنین کے بہت ہی خاص صحابی تھے ان کو بھی وہ چیزیں نہیں ملی تھی جو کمیل کو، جناب کمیل ابن زیاد کو اور حبیب بن مظاہر کو اور امام کے دوسرے ساتھی کو جو ملی تھی. خاص راز امام حسین علیہ السلام نے بتائے تھے، میثم تمار کو جو خاص راز بتائے تھے امام حسین، اس میں سے حبیب بن مظاہر تھے. اتنی ساری عمر زیادہ ہونے کے باوجود اور اتنے مقدس مقام پہ ہونے کے باوجود، اتنی عظمتوں کے باوجود آ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے کس طرح اطاعت کر رہے ہیں، یہ مقام اطاعت ہے. یہ بات بعد میں کبھی انشاءاللہ آئے گی. تو مسلم ابن اوسجہ جا رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، خضاب لے رہے ہیں، خضاب خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. حبیب بن مظاہر آواز دیتے ہیں تمہیں کچھ پتہ ہے یہ اسلحوں کی تیاری کس لیے ہو رہی ہے، یہ اسلحے کیوں سجائے جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ یہ سب حسین ابن علی کے لیے لشکر کی تیاری ہو رہی ہے. تو خضاب لینے کا فیصلہ تر کر دیا. کہا کہ اب یہ داڑھی خون سے رنگین. مسلم ابن اوسجہ، حبیب بن مظاہر اور کوفے کے اور بھی الگ الگ کر کے اور بھی لوگ جو امام کے خاص لوگ تھے، جو واقعاً امامت کے قائل تھے، جو امام شناس تھے، جو امامت کی اطاعت کرنا جانتے تھے، وہ اس بات کا انتظار نہیں کر رہے تھے کہ امام ہمارے درمیان میں آئے کوفے میں تو ہم امام کی اطاعت کریں گے. جو واقعاً امام کے مطیع تھے، امام کوفے میں نہیں آ سکے تو وہ خود کوفے تک پہنچ گئے. مسلم ابن اوسجہ خود پہنچ گئے، حبیب بن مظاہر خود پہنچ گئے. مسلم ابن اوسجہ جو جنگ احد کے بہت ہی عظیم مجاہدوں میں سے تھا. مسلم ابن اوسجہ کی جب شہادت ہوتی ہے، دو منظر ہے. بعد میں ہم جناب حبیب بن مظاہر کے مسائل تھوڑا سا پڑھیں گے. جب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوتی ہے، ایک طرف حسین ابن علی سرہانے آتے ہیں اس بوڑھے مجاہد کے ساتھ، بوڑھے مجاہد کے سرہانے آتے ہیں اور آ کر سرہانے بیٹھ کر قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کچھ لوگ وہ ہیں جو راہ خدا میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ ہیں جو انتظار میں ہیں، خود بھی شہادت کی منزل پر آنے والے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کچھ تبدیل ہونے والا نہیں، یہ قانون کا بھی تبدیل ہونے والا. اور اسی درمیان میں حبیب بن مظاہر بھی سرہانے آئے، چونکہ جناب مسلم کی شہادت پہلے ہوئی تھی، مسلم بن عقیل کی، مسلم بن اوسجہ کی. حبیب بن مظاہر سرہانے آئے. ایک 90 سال کے بوڑھے انسان کے قریب کھڑے ہو کر 84 سال کا بوڑھا انسان حبیب بن مظاہر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم، اگر ہمیں زندہ رہنا ہوتا تو ہم ضرور تم سے وصیت پوچھتے اور تمہاری وصیت کو پورا کر کے ہمیں بہت خوشی ہوتی، لیکن ہمیں کہاں، ہمیں زندہ نہیں رہنا ہے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اسی درمیان میں، اسی لمحے میں اس حالت سے بھی فائدہ اٹھا کر جناب مسلم ابن اوسجہ نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا اور انگلیوں کا اشارہ حسین ابن علی کی طرف کیا اور اشارہ کر کے فرماتے ہیں اسی کا بحاضہ، میری کوئی وصیت نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کی، کھانے کی، پینے کی، جائیداد کی، گھر کی، بیوی کی، کسی کی وصیت نہیں ہے. اگر ہماری وصیت ہے ان چند لمحوں کے لیے، اگر چند لمحے بھی حبیب تم زندہ ہو تو اسی کا بحاضہ، میں تمہیں صرف حسین ابن علی کی وصیت کرتا ہوں. میری وصیت فقط حسین ابن علی ہے کہ میرے حسین ابن علی کا خیال رکھنا، میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. وصیت ہو گئی. امام حسین کے زانوں پہ جناب مسلم ابن اوسجہ یہ بوڑھا مجاہد صحابی شہید ہو گیا. مقتل میں مسلم ابن اوسجہ نہ رہے. اور اس کے بعد جب ظہر کا وقت قریب آیا، کل ظہر کا وقت کا منظر ہم پڑھ چکے ہیں، وہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب ظہر کا وقت قریب آیا اور جناب حبیب بن مظاہر اور دیگر اصحاب جو چند اصحاب سے رہ گئے تھے امام کے فرزند، جب وہ چاہتے تھے کہ جا کر نماز ظہر قائم کریں اور اس ہنگامی ظہر کی حالت میں جنگ کو روک کر نماز قائم کی جائے، تو حسین ابن نمیر ملعون کہتا ہے کہ اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ کوئی اور سن سکتا تھا، لیکن حبیب نے مظاہر کے لیے یہ جملہ سننا مشکل برداشت نہیں تھا. اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. وہ حبیب نے مظاہر کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بار بار رسول اللہ کو دیکھا تھا، حسین ابن علی کس طرح رسول اللہ کے زانوں پر تھے،
کس طرح رسول اللہ چومتے تھے، کس طرح رسول اللہ خوشبو لیتے تھے، کس طرح جب رسول اللہ کی پشت پر حسین ابن علی آ جاتے تھے تو رسول اللہ سجدوں کو طول دیا کرتے تھے، کس طرح رسول اللہ ممبر سے اتر کر حسین ابن علی کو اپنی آغوش میں لیا کرتے تھے۔ اس حسین کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ حبیب نے مظاہر نے تلوار نکالی، کہ اے ظالم، حسین کی نماز قبول نہیں تو تیری نماز قبول، یہ کہہ کر حملہ کیا اس ملعون پر، اور پورا لشکر آ گیا۔ حبیب نے مظاہر اس ضعیفی کے سن میں دیر تک جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، اور کئی لوگوں کو فی النار کیا، اور حسین ابن علی کی نظروں کے سامنے یہ بوڑھا مجاہد جنگ کرتا رہا، باطل لشکر کے مقابل میں لڑتا رہا۔ اور یہ مطلب بعد میں عرض کیا جائے گا کہ ہم یہاں پر ظلم کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں جب آیا جاتا ہے تو چاہے کتنے بھی بوڑھے ہوں، آخری حد تک جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور جناب حبیب نے مظاہر اس طرح لڑتے رہے، مسلم ابن اوسجہ لڑتے رہے۔ جب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے تھے تو شخص بن ربیع چیخ، لوگوں نے شور مچایا، ہنگامہ کیا، خوشی کا نعرہ بلند کیا، چونکہ اس ضعیفی میں اتنا لڑے تھے، اتنے لوگوں کو مارا تھا کہ یہ خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ جب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے اور لوگوں نے خوشی منانا شروع کی تو یہ جو شخص بن ربیع ابن سعد عمر سعد کے لشکر میں موجود تھا وہ چیخ کے کہتا، تمہیں وائے ہو، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم مسلم ابن اوسجہ کی شہادت پر تم خوشی منا رہے ہو، جبکہ مسلم ابن اوسجہ وہ ہیں کہ جب آذربائیجان کی جنگ میں بھی پورا اسلام کا لشکر ابھی آگے بھی نہیں بڑھا تھا کہ وہ 6 لوگوں کو جا کے مار چکے تھے۔ اتنے بڑے مجاہد، عظیم شہید تھے، عظیم مجاہد تھے۔ اور جب حبیب نے مظاہر جو جنگ صفین میں شریک ہو چکے تھے، جو جنگ نہروان میں شریک ہو چکے تھے، جو جنگ جمل میں امیر المومنین شریک تھے، جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو چکے تھے، جو 7 محرم ہی سے آ کر حسین ابن علی کے ساتھ بار بار کوشش کر رہے تھے کسی طرح بنی اسد کے قبیلے کے لوگوں کو لایا جائے، وہ مجاہد جب اس دنیا میں نہ رہا، وہ جب زخموں سے چور ہو کر پورے لشکر نے جب حملہ کیا اور بہت زیادہ زخم کھا کر زمین پہ گرا، تب یہ مقتل کے جملے ہیں کہ حسین ابن علی حبیب کے سرحانے پہنچے۔ یہ تاریخ میں صرف 2 بار ملتا ہے، پورے عاشور کے دن میں صرف 2 بار ملتا ہے۔ ایک مرتبہ جب حبیب گھوڑے سے زمین پہ گرے تو وہاں مقتل کے جملے ہیں کہ فَظَهَرَ الْإِنْكِسَارُ عَلَى وَجْهِ الْحُسَيْن، حسین ابن علی کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہوتے۔ عجیب نگاہوں سے حبیب نے مظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا حبیب، میرا ساتھی، میرا بوڑھا مجاہد یہ نہ رہا، چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہوئے۔ اور پھر یہی حالت، انکسار کی حالت ایک مرتبہ حسین ابن علی پر اور آئی، جب اپنا بھائی جب سپہ سالار گھوڑے سے زمین پہ گرا اور بآخری سلام حسین ابن علی کو پیش کیا تو کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور آواز دیا، لان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بعدوی۔ ادھر چہرے پہ شکستگی کے آثار تھے، ادھر فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی، اے میرے بھیا تم میری کمر کا سہارا دے، تم میرے لیے جسم کی ہڈی تھے، میرے لیے اے میرے بھیا تم قوت بازو تھے، اے عباس تمہارے بعد میرا بازو نہ رہا، میری کمر ٹوٹ گئی، دشمن مجھے تانے دے رہے ہیں، اے عباس اب وہ آنکھیں جو تمہارے خوف سے بیدار رہا کرتی تھی وہ سوئیں گی، اور وہ آنکھیں جو سکون سے سویا کرتی تھی اب تمہارے بغیر وہ بے چین رہیں گی اور ان کو جگنا ہوگا، کیونکہ اب کربلا میں حسین ابن علی تنہا ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وعطرتہ الطاہرین۔